اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، گزشتہ کئی سالوں سے میں انہیریٹنس کے معاملات، جو وراثتی پراپرٹی کے معاملات ہیں، ان کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور وراثتی معاملات کے لیے کوئی ٹائم لمیٹیشن نہیں ہوتی، آپ جب چاہیں کیس کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے نالج میں آ جاتا ہے کہ کوئی اس حوالے سے ٹرانزیکشن ہو گئی ہے، کوئی لین دین ہو گیا ہے، تو پھر آپ کے اوپر ٹائم لمیٹیشن لاگو ہو جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیٹسٹ فیصلے کی، اختر ناصر احمد ورسز پروونس آف پنجاب۔ مسٹر جسٹس یحییٰ فریدی اور مسٹر جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے اس کیس کو سنا۔ ناظرین کرام، فیصلہ اس کا مسٹر جسٹس حسن اظہر رضوی نے لکھا ہے۔ اب اس میں جو مین ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ویدر لا آف لمیٹیشن از اپلیکیبل ان انہیریٹنس میٹرز۔ کیا انہیریٹنس کے معاملات میں، وراثت کی پراپرٹی کے معاملات میں جو لمیٹیشن کا ہے، وقت کی جو قید ہے، وہ قانون اس پہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ناظرین اکرام، درخواست گزار اختر ناصر احمد نے 1982 میں ہونے والے انتقال زمین نمبر 2165 کو چیلنج کیا، جس میں وراثتی زمین کا 7/72 حصہ درخواست گزار کی مرحوم بہن کے بیٹے مدعا علیہ نمبر 4 کے نام منتقل کیا گیا تھا۔ درخواست گزار کے والد چودھری اکبر علی، جو گاؤں خانوں والی تحصیل و ضلع گجرات میں 258 کنال زمین کے مالک تھے، 29 جون 1982 کو وفات پا گئے تھے۔ اختر نے دعویٰ کیا کہ مدعا علیہ نمبر 4، جو ان کی مرحومہ بہن کا بیٹا ہے، ان کے والد کی جائیداد میں کسی حصے کا حقدار نہیں ہے۔ ابتدائی عدالت نے ناظرین اکرام درخواست گزار کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن اپیل پر اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ یعنی کہ ٹرائل کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن اپیل پر اس کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ ایپیلیٹ کورٹ نے ابتدائی عدالت کو کیس کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کی، خاص طور پر وقت کی حد یعنی ٹائم لمیٹیشن، کہ آیا کیس بر وقت دائر کیا گیا ہے یا نہیں، کے مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد ابتدائی عدالت نے وقت کی حد کی وجہ سے کیس کو خارج کر دیا۔ یعنی کہ پہلے تو کیس نے اس کے حق میں کر دیا ٹرائل کورٹ نے، بعد میں جب وہ اپیل میں گئے تو اپیل میں انہوں نے کیس کو ریمانڈ کر دیا، واپس بھیج دیا، اور کہا کہ اس مسئلے کو دوبارہ دیکھے۔ تو ابتدائی عدالت جو سول کورٹ، ٹرائل کورٹ تھی، اس نے ٹائم کی بنیاد پر، ٹائم کی لمیٹیشن کی بنیاد پر کیس کو خارج کر دیا، اور ایپیلیٹ کورٹ اور بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ درخواست گزار جو کینیڈا میں مقیم تھا نے دعویٰ کیا کہ وہ انتقال کے بارے میں لا علم تھا۔ اس نے دلیل دی کہ وراثتی معاملات میں وقت کی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، آئیے ہم اس اہم سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو اہم ایشو اٹھائے گئے ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ ٹائم لمیٹیشن کا مسئلہ، وقت کی حد کا مسئلہ۔ مرکزی مسئلہ یہ تھا کہ درخواست گزار کے 27 سال کی تاخیر کو نظر انداز کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ قانون عموماً یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دعوے معقول وقت کے اندر داخل کیے جائیں تاکہ منصفانہ اور شواہد کی سالمیت برقرار رہے۔ بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے تو شواہد ضائع ہو جاتے ہیں، بندے مر کھپ جاتے ہیں۔ درخواست گزار کی یہ دلیل کہ وہ انتقال زمین کے بارے میں لا علم تھا کیونکہ کینیڈا میں مقیم تھا، مسترد کر دی گئی، کیونکہ درخواست گزار نے مقدمے کے ابتدائی دعوے یا ایڈریس کی تفصیلات میں کینیڈا کی رہائش کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب یہ اس کی غلطی ہے۔ جب بھی کوئی ٹائم لمیٹیشن کا معاملہ آ جائے، حد میعاد آ جائے، تو دعویٰ تیار کرتے وقت اچھے وکیل سے رابطہ کرے۔ آپ پاکستان میں کسی جگہ بھی ہوں، لیکن کسی بھی اچھے وکیل سے دعویٰ دائر کر کے کسی بھی شہر میں دائر کر دیں اور نیا وکیل بے شک کر لیں۔ لیکن کیونکہ دعوے میں ہی یہ غلطی کر دی گئی تھی، اس لیے وہ دعویٰ بنیاد بنا کہ جناب میں تو کینیڈا میں تھا اور میں ادھر نہیں تھا، ورنہ اس کا دعویٰ یہ خارج نہیں ہونا تھا۔
دوسرا اہم پوائنٹ ناظرین کرام جو اس میں اٹھایا گیا وہ وراثتی مقدمات میں وقت کی حد کا قانون، ٹائم لمیٹیشن ان انہیریٹنس میٹر۔ درخواست گزار نے غلام علی کیس PLD 1990 سپریم کورٹ 1 کا حوالہ دیتے ہوئے دلیل دی کہ وراثتی مقدمات میں وقت کی حد لاگو نہیں ہوتی۔ عدالت نے واضح کیا کہ وراثتی مقدمات میں بھی وقت کی حد لاگو ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب کافی زیادہ وقت گزر چکا۔ عدالت نے PLD 2014 سپریم کورٹ 167 167 اور دیگر پریسیڈنٹس جیسے عطا محمد بنام مولا بخش اور لال خان بنام محمد یوسف کو اس موقف کی حمایت میں پیش کیا۔ عدالت نے زور دیا کہ انتہائی تاخیر کے معاملات میں وقت کی حد کو لاگو کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ قانونی عمل کا ناجائز استعمال روکا جا سکے۔ ناظرین اکرام، ٹائم لمیٹیشن کے قانون کی ضرورت کیوں ہے، وقت کی حد کے قانون کی ضرورت کیوں ہے؟ فیصلے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ وقت کی حد کا قانون ضروری ہے تاکہ دعوے معقول مدت کے اندر پیش کیے جائیں جس سے شواہد کے ضائع ہونے، یادداشتوں کے دھندلا ہونے اور فریقین کے درمیان انصاف برقرار رکھا جا سکے۔ قانونی مقولہ یہ ہے کہ قانون ان کی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنے حقوق پر چوکنے رہتے ہیں، نہ کہ ان کو جو سوتے رہتے ہیں۔ اس بات کو تاکید کرتا ہے کہ وہ بر وقت کارروائی کی جانی چاہیے۔ ناظرین اکرام، دیگر قانونی ورثاء کی جانب سے انتقال کو چیلنج نہ کرنا۔ چودھری اکبر علی کے کسی بھی دوسرے قانونی ورثاء نے انتقال کو چیلنج نہیں کیا۔ فیصلے میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پچھلی کئی دہائیوں میں کسی بھی وارث نے اعتراض نہیں اٹھایا، جس سے اصل انتقال کی صداقت مزید مضبوط ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام نچلی عدالتوں نے ٹرائل کورٹ، ایپیلیٹ کورٹ اور ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ نے مسلسل ٹائم لمیٹیشن کی بنیاد پر کیس کو خارج کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ عام طور پر نچلی عدالتوں کے مسلسل فیصلوں میں اس وقت تک مداخلت نہیں کرتی جب تک اس میں واضح بے ضابطگی یا قانونی غلطی نہ جو کہ اس کیس میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ ناظرین اکرام، جب ہم بات کرتے ہیں اس کیس کے اوورال جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس اختر ناصر احمد کی جانب سے ایک جائیداد کے انتقال کو چیلنج کرنے کے ساتھ شروع ہوا، جو کہ 1982 میں ان کے بھانجے مدعا علیہ نمبر 4 کے نام پر درج کیا گیا تھا۔ اختر نے دعویٰ کیا کہ یہ جو انتقال زمین غلط تھی، ان کا بھانجا ان کے والد کی جائیداد میں کسی حصے کا حقدار نہیں تھا۔ تاہم اختر نے یہ چیلنج 2009 تک نہیں اٹھایا، یعنی 27 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اب کیوں عدالت نے اختر کے دلائل کو مسترد کیا؟ سب سے پہلا پوائنٹ تھا فائلنگ میں تاخیر۔ عدالتوں نے یہ دیکھا کہ اختر نے اس معاملے کو عدالت میں لانے کے لیے بہت زیادہ تاخیر کی۔ قانونی معاملات میں، خاص طور پر جائیداد کے متعلق معاملات میں تاخیر کی وجہ سے حقائق کی تصدیق مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ شواہد ضائع ہو جاتے ہیں یا یادیں دھندلا ہو جاتی ہیں۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ وقت کی حد کے قوانین جو دعوے داخل کرنے کی آخری تاریخ مقرر کرتے ہیں، مقدمات کو منصفانہ اور قابل انتظام رکھنے کے لیے اہم ہے۔ یہ قوانین اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ لوگ غیر معینہ مدت تک تاخیر نہ کریں اور پھر طے شدہ معاملات کو خراب نہ کریں۔ اب یہاں پر یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر کاز آف ایکشن کو صحیح طریقے سے بنایا جاتا ہے، جس نے دعویٰ یہ لکھا تھا، تو یہ اختر احمد کو نقصان نہیں ہونا تھا، جو ناصر احمد یا اختر احمد جو بھی اختری نام ہے اس کا، تو یہ دعویٰ خارج نہیں ہونا تھا، اس کا حق اس کو ملنا تھا۔ اس نے دعویٰ جب ڈرافٹ کیا ہے، وہ ڈرافٹنگ میں اس چیز کو نہیں کور کر سکا۔ کینیڈا میں رہائش، اختر نے دلیل دی کہ وہ بیرون ملک میں تھے، اس لیے جائیداد کے انتقال کے بارے میں نہیں جانتے تھے، مگر انہوں نے 2009 میں دعویٰ دائر کرتے وقت اپنی رہائش کینیڈا میں ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اس خامی نے ان کی دلیل کو کمزور کر دیا کہ وہ انتقال زمین کے بارے میں اب یہ دیکھیں، جب دعویٰ جس نے لکھا تھا نا، وہ اختر کو اس نے سمجھانا تھا، اختر نے اس کو نہیں سمجھانا تھا، تو یہ ناہلی اس ڈرافٹ تیار کرنے والے کی تھی کہ وہ صحیح بات کو آگے نہیں پہنچا سکا۔ عدالت نے تو فیکٹس دیکھنے ہیں، جو دعویٰ دائر ہو گیا اس نے وہ دیکھنا ہے۔ عدالت نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، انصاف کے مطابق فیصلہ بعد کی بات ہے۔ وراثتی قانون اور وقت کی حد، اختر نے دلیل دی کہ وراثتی معاملات میں وقت کی حد کا قانون لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اعتراف کیا کہ بعض حالات میں وراثتی دعوے وقت کی پابندی کے تحت نہیں ہوتے، تاہم جب بہت زیادہ تاخیر ہو جائے، جیسا کہ اختر کے کیس میں ہوا، تو پرانے ممکنہ طور پر ناقابل اعتماد دعووں کو دوبارہ اٹھنے سے روکنے کے لیے وقت کی حدود کا لاگو ہونا چاہیے۔
نچلی عدالتوں کے تسلسل میں فیصلے جو تھے وہ اختر کے خلاف تھے. ہر عدالت نے جو اس کیس کا فیصلہ لیا اس وقت کی حد کی وجہ سے ناقابل سماعت قرار دیا اور سپریم کورٹ نے ان فیصلوں میں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھی. سپریم کورٹ نے اختر کی درخواست کو خارج کر دیا کیونکہ ان کی 27 سال کی تاخیر نے ان کے حقوق کے لیے چوکنا ہونے کا فقدان ظاہر کیا. عدالت کہتی ہے کہ آپ لڑ رہے ہیں اپنے حقوق کے بارے میں اور اس دعوے کی اجازت دینے سے وقت کی حد کے قوانین کے مقصد کے خلاف ایک نظیر قائم ہو جاتی ہے جو کہ منصفانہ بنیادوں پر دعوے کو بر وقت دائر کرنے کی اہمیت کو برقرار رکھتا ہے. سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اختر کی درخواست میں کوئی میرٹ نہیں اور اس لیے اسے مسترد کیا جاتا ہے اور پچھلے فیصلے جو کہ واضح قانونی اصولوں اور وقت کی حد کی بنیاد پر تھے کو برقرار رکھا گیا. تو ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی ججمنٹ. اگر آپ نے کوئی دعویٰ دائر کرنا ہے جس میں ٹائم کا پرابلم بہت زیادہ آ رہا ہے تو آپ اچھے لائر سے مل کر یہ کام کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکے. تو یہ معاملہ پیش نہیں آنا تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.